اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1401۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ نے اپنے پروردگار کے آگے شکایت کی اور عرض کی کہ اے رب، کھا گیا میرا ایک ٹکڑا دوسرے کو، تو اس کو دو سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں، سو اسی وجہ سے ہے جو تم پاتے ہو شدت گرمی اور سردی کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1402۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب گرمی ہو تو نماز کو ٹھنڈا کر لو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی بھاپ سے ہے، اور ذکر کیا کہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی تو اس کو اجازت مل گئی ایک سال میں دو سانس لینے کی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1403۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ نے کہا، اے میرے رب، میرا ایک ٹکڑا دوسرے کو کھا گیا، سو مجھے سانس لینے کی اجازت دے۔ پس اسے دو سانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک سانس گرمی میں، سو جو پاتے ہو تم سردی سے وہ جہنم کی سانس ہے، اور جو پاتے ہو تم گرمی سے وہ جہنم کی سانس ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1404۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر پڑھا کرتے تھے جب آفتاب ڈھل جاتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1405۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت دھوپ میں نماز پڑھنے کی، یعنی ظہر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری شکایت کو قبول نہ فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1406۔ خباب رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دوپہر کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہ فرمائی۔ زبیر نے کہا، میں نے ابو اسحاق سے پوچھا، کیا ظہر کی نماز کی شکایت تھی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا، اول وقت نماز ادا کرنے کی؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1407۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گرمی کی شدت میں نماز پڑھتے تھے، پھر جب کسی سے پیشانی سجدے میں زمین پر نہ رکھی جاتی تھی تو اپنا کپڑا بچھا کر اس کے اوپر سجدہ کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1408۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے اور سورج بلند رہتا تھا اور اس میں گرمی ہوتی تھی، اور جانے والا اونچے کناروں تک جاتا تھا اور وہاں پہنچ جاتا تھا اور آفتاب بلند رہتا تھا۔ قتیبہ نے اپنی روایت میں اونچے کناروں کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1409۔ انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت اس سند سے بھی بیان کی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1410۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نماز عصر پڑھ کر قباء کو جاتے تھے اور وہاں پہنچنے پر بھی آفتاب بلند رہتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1411۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم عصر کی نماز پڑھ چکتے تھے، پھر آدمی بنی عمرو بن عوف کے محلے جاتا تھا اور ان کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے پاتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1412۔ علاء بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے گھر ظہر پڑھ کر گئے اور انس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد کے پاس تھا۔ پھر جب ہم لوگ ان کے یہاں گئے تو انہوں نے کہا، تم عصر پڑھ چکے؟ ہم نے کہا، ہم تو ابھی ظہر پڑھ کر آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، عصر پڑھ لو۔ پھر جب عصر پڑھ چکے تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ نماز منافق کی ہے کہ بیٹھا سورج کو دیکھتا ہے، پھر جب وہ شیطان کے دونوں سینگوں میں ہو جاتا ہے تو اٹھ کر چار ٹھونگے مارتا ہے، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1413۔
ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے ساتھ نماز پڑھی، پھر انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تو ان کو عصر کی نماز پڑھتے دیکھا، تو میں نے کہا اے میرے چچا، یہ کون سی نماز ہے؟ انہوں نے فرمایا عصر کی، اور یہ وہ نماز ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی مسنون وقت یہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1414، انس رضی اللہ عنہ نے کہا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر جب فارغ ہو چکے تو بنی سلمہ کا ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنا ایک اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں اور آرزو رکھتے ہیں کہ آپ بھی تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور اونٹ ابھی ذبح نہیں ہوا تھا، پھر وہ ذبح ہوا اور کاٹا گیا اور پکایا اور ہم نے اس میں سے آفتاب غروب ہونے سے پہلے کھایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1415، رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اونٹ ذبح ہوتا تھا اور اس کے 10 حصے تقسیم ہوتے تھے اور وہ پکایا جاتا تھا اور قبل غروب آفتاب کے ہم پختہ گوشت کھا لیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1416، اوزائی نے اس اسناد سے یہ روایت کی، اس میں فقط اتنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اونٹ کو ذبح کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعد عصر کے، اور یہ نہیں کہا کہ ہم نماز ان کے ساتھ پڑھتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1417، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا اہل اور مال ہلاک ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1418، اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث منقول ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1419، سالم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر فوت ہو گئی گویا کہ اس کا گھر اور مال و متاع تباہ ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1420، علی رضی اللہ عنہ نے کہا احزاب کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، جیسے انہوں نے روکا ہم کو نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے اور مشغول کر دیا یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا۔